بعض دفعہ بچوں کے لیے اپنے والدین کی وراثت اتنا بڑا بوجھ بن جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ انسان چند چیزوں کا انتخاب نہیں کر سکتا، اسے تقدیر کے فیصلے قبول کرنا پڑتے ہیں۔ وہ کب کہاں پیدا ہوگا، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار کون ہوں گے، اور وہ اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتا۔ ملک، نسل، رنگ یا زبان کا چوائس اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ چند ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو اس کے بس سے باہر ہیں۔ اسے جیسے ہی جہاں ہے کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے، انہی رشتوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ لیکن جن چیزوں پر انسان کو کنٹرول ہے وہ دو ہیں، دوست اور بیوی۔ میاں کس کو بنانا ہے، یہ سب باتیں مجھے بلاول بھٹو کی تقریر سن کر یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے واحد کلین نوجوان سیاستدان ہیں جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، لہٰذا اگر انہیں وزیر اعظم بنایا جائے تو وہ پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یقیناً بلاول خود کلین ہو گئے، لیکن وہ یہ بات اپنے والد یا پارٹی لیڈروں بارے نہیں کہہ سکتے۔ بلاول آج کل بار بار خود کو وزیر اعظم کے طور پر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں علم ہے کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا۔ یہ بات آپ اور میں نہیں کہہ رہے، بلکہ بلاول کے والد آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کا بیٹا انڈر ٹریننگ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے اور باپ کہتا ہے کہ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں، بچہ ہے۔ شاید بلاول کے ذہن میں اپنے والدہ بینظیر بھٹو اور نانا ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ موجود ہے۔ دونوں جوانی میں ہی وزیر اعظم بن گئے تھے۔ بھٹو اگر 40-41 سال کی عمر میں وزیر اعظم بنے تو بینظیر بھٹو 35-36 برس کی عمر میں، مطلب بھٹو 40 سال تک پہنچتے ہی وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ ممکن ہے بلاول کے ذہن میں اپنی والدہ اور نانا کی عمریں ہوں جب وہ وزیر اعظم بنے تھے، لیکن کیا حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ اگلے چند برس میں 40 سال کی عمر تک وزیر اعظم بن چکے ہوں گے؟ ابھی تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس بات کا ادراک کسی اور کو ہو یا نہ ہو، آصف زرداری کو ضرور ہے کہ اس وقت گیٹ نمبر 4 پر ان کا نام اندر جانے والوں میں شامل نہیں۔ اس وقت وہاں موجود رجسٹر پر کسی اور کا اجازت نامہ موجود ہے، لہٰذا بلاول اب اشاروں کنایوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم گیٹ نمبر 4 والے نہیں ہیں۔ کبھی اس گیٹ کی چوکیداری کا ٹھیکہ شیخ رشید نے لے رکھا تھا اور بڑے فخر سے اپنا تعلق بتا کر اپنی سیاسی مخالفوں کا طرح نکالتے تھے، اور پیر پگار کی خالی کی ہوئی سیٹ پر قبضہ کر کے اس انداز میں سیاسی پیش گوئیاں کر کے اپنا کام چلاتے تھے۔ لیکن اب لگتا ہے بدلتے وقت کے ساتھ شیخ رشید گیٹ کی چوکیداری کے بجائے خود کو مالک سمجھ بیٹھے اور گیٹ کے مالکوں کے مخالفوں کے ساتھ پینگے بڑھا بیٹھے، یوں انہیں چلا کاٹنا پڑ گیا۔ اب بلاول کو پتا ہے کہ گیٹ 4 پر کسی اور کی انٹری ہونی ہے، لہٰذا وہ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کیمپ پر حملے جاری رکھیں۔ یوں وہ اپنی سیاسی ساکھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ سب کو تاثر دے سکتے ہیں کہ وہ مقتدرہ کے سائے تلے سیاست نہیں کر رہے، جس کا الزام نواز شریف پر لگ رہا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ نواز شریف ہوں یا ان کا کیمپ، وہ بھی اس تاثر کو دور کرنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہر بات پر جواب دیتے ہیں۔ سادی گل ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ وہ بیوروکریسی اور میڈیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری بڑوں سے بات ہو گئی ہے، آئندہ حکومت ہماری ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ اس لیے جو لوگ نون لیگ کے لیڈروں کے اس بیان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کا منشور آج کل ایک ہی ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، وہ بیوقوف ہیں۔ اس ڈیل کے تاثر کا انہیں بڑا فائدہ ہوگا جو الیکشن کے دنوں میں نظر آئے گا، کیونکہ بیوروکریسی کو میسج جا رہا ہے کہ فروری کے بعد انہوں نے ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او یا سیکرٹری لگنے کے لیے کسی کو انٹرویو دینا ہے یا کسی کی سفارش پر پوسٹنگ یا پروموشن ہونی ہے، لہٰذا تعاون کریں۔ میڈیا بھی ایسے مواقع پر ہوا کا رخ دیکھ کر چلتا ہے، عوام بھی ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ کس کی حکومت آ رہی ہے، جس میں ان کے کام ہو گئے۔ یوں ایک تیر سے کئی شکار کیے جا رہے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ بلاول کو بھی علم ہے کہ نواز شریف کی بات ہو گئی ہے، لہذا وہ اب نئی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ واحد سیاستدان ہیں جو کرپٹ نہیں۔ تو کیا بلاول یہ بات اپنی پارٹی کے لیڈروں سمیت اپنے والد بارے بھی کہہ رہے ہیں جن پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں، یا نواز شریف ہی ان کا نشانہ ہے؟ بینظیر بھٹو نے بھی سنگین الزامات کا سامنا کیا، جنیوا تک ٹرائل ہوا۔ نواز شریف ہو یا مریم نواز، انہوں نے بھی جیلیں بھگتی ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں کئی ماہ جیلوں میں قید رہے۔ شہباز شریف نے جس دن وزیر اعظم کا حلف اٹھایا وہ اس کیس میں ضمانت پر تھے۔ عمران خان کبھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اکیلے سیاستدان ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں، ان کے مخالفین ان پر ہر قسم کے الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مالی طور پر بدعنوان تھے،
لیکن پھر توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ اسکینڈلز نے عمران خان کا یہ امیج بھی توڑا کہ وہ واحد کلین سیاستدان ہے۔ بلاول کی بات اپنی ذات تک تو مانی جا سکتی ہے، لیکن وہ جس سیاسی وراثت کو لے کر سیاست میں آگے بڑھ رہے ہیں اسے کرپشن فری نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول کا کوئی قصور نہیں اگر زرداری پر کرپشن کے مقدمات بنتے رہے، لیکن کیا کریں، بلاول ہی اس تمام جائیداد کے مالک ہیں، وارث ہیں، جس کی بنیاد پر زرداری کو کرپشن مقدمات کا سامنا تھا۔ اگر بلاول بھٹو کے گوشوارے دیکھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ انہیں اپنے والدین سے وہ سب جائیدادیں ملی ہیں جس پر سنگین سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ اب بلاول میں اتنی جرت یقیناً نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کی دی ہوئی جائیداد سے یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے کہ اس دولت پر بڑے سنگین الزامات ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بیوقوفانہ سی بات ہے، کون بیٹا اپنے والد کی دی ہوئی جائیداد سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ یاد آیا 2014 میں میاں مشتاق بھائی نے نیو یارک آئی لینڈ میں اپنے گھر ایک سچا واقعہ سنایا جس کے وہ چشمدید گواہ تھے۔ برسوں گزر گئے لیکن وہ واقعہ آج تک دل و دماغ سے نہیں اترا۔ بتانے لگے کہ پاکستان سے ایک پولیس افسر کا بیٹا نیو یارک پڑھنے آیا۔ اسے کچھ ماہ بعد احساس ہوا کہ یونیورسٹی کی جو فیس ڈالروں میں دی گئی تھی اور ہر ماہ جو ڈالروں میں خرچہ مل رہا تھا، اتنی آمدن تو اس کے باپ کی پاکستان میں نوکری سے نہیں تھی۔ اس نے ایک دن باپ کو کہا کہ میں اب نیو یارک کے کسی ہوٹل میں کام کر لوں گا اور اپنا تعلیمی خرچہ پورا کروں گا، آپ کے پیسوں سے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ آپ حلال پیسہ نہیں کما رہے، مظلوموں پر ظلم کر رہے ہوں گے یا ظالموں کا ساتھ دے کر دولت کما کر مجھے بھیج رہے ہوں گے، مجھے آپ کا یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ واقعہ سن کر پتہ نہیں کتنے دیر تک مشتاق بھائی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس رات ایک طویل خاموشی کا راج تھا۔ کیا اس دنیا میں واقعی ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو باپ کی دولت اور جائیداد سے خود کو یہ کہہ کر دور کر لیں کہ اس پر ان کا حق نہیں بنتا تھا کیونکہ وہ ناانصافی اور دوسروں پر ظلم کر کے کمائی گئی تھی؟